بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 جولائی 2025 سوموار کا دن ہے۔ آپ کا ہوسٹ ظفر خان ترین ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو جس طریقے سے قبائلی روایات کی بھینٹ چڑھا کے ان کو موت کی ابدی وادی کے اندر بھیج دیا گیا جہاں سے واپسی کسی انسان کی نہیں ہوتی، اس اندھوناک واقعہ کو ہم بہت سارے طریقوں سے ہم دیکھیں گے، لیکن اس میں مین جو ہے وہ ہم اس کو اسلام کی نظر سے اور ہم آئین پاکستان اور ملک کے اندر جو قانون ہے ہمارا تعزیرات پاکستان، ان دونوں کی نظر سے ہم دیکھیں گے کہ اس کے میں کیا گنجائش ہے اسلام کی کہ کیا غیرت کے نام پر قتل کیا جا سکتا ہے، اور اسپیشلی اگر وہ میاں بیوی ہوں تو کیا میاں بیوی کو اس طریقے سے 1.5 سال پہلے کا شادی ہوئی ان کو دھوکے سے بلا کے اپنے گھر کے اندر کیا ان کو اس طریقے سے قتل کیا جانا کیا اسلام کی نظر میں اور پاکستان کے قانون کی نظر میں کسی جگہ پر اس کی کوئی گنجائش بنتی ہے؟ ناظرین، زمانہ جہالیت جب دنیا میں چاروں طرف جہالت اور گمراہی کا دورہ تھا، دنیا گناہوں کی آلودگی میں لسڑی ہوئی تھی، ہر طرف ظلمت اور اندھیروں کا پہرا تھا، اتنے میں فاران کی چوٹیوں سے ظلمت قدم ایک نور کا اجالا ہوا اور طلوع اسلام فاران کی چوٹیوں سے عرب کے اندر جس وقت نمودار ہوا تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہر طرف ایک ظلمت قدا تھا عرب، اور زنا، چوری، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، غیرت کے نام پر قتل تو بڑی دور کی بات ہے، وہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اسی وقت اس کو جو ہے وہ موت کی ابدی وادی میں بھیج دیا کرتے تھے اور اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ تشریف لائے، آپ نے جس طریقے سے جہالتوں کا خاتمہ کیا، اور جب آپ تشریف لائے تو ہر طرف ایک نور ہی نور تھا، اور وہ کسر و کسرا کے ایران کے وہ دربار، وہ رومن امپائر، اس کے در و دیوار اور وہ جگہیں وہ اپنی جگہ پر لرز رہی تھی، لیکن درخت جھوم رہے تھے اور ہر طرف بہار ہی بہار تھی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ دوستو، زمانہ جہالیت کا خاتمہ ہوا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں جس طریقے کا جو حکم فرمایا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں پیدا ہوئی اور اس نے ان کی کفالت کی اور ان کو اچھی تعلیم و تربیت دی، تو آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ اس کے ساتھ والی انگلی کی طرح وہ آدمی قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ کھجا ناظرین، اپنے ہی خون کو، اپنی ہی بیٹی کو، اپنی قبائلی روایات کی بھینٹ چڑھا کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو موت کی ابدی نیند سلا دیا جانا، یہ نہ تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا آئین پاکستان اور نہ ہی ہمارا قانون۔ وہ بانو بی بی اور اس کا خامند احسان اللہ، جو جرگے کا سردار شہرباز خان تھا، اس نے جرگے کی موجودگی کے اندر جو آرڈر پاس کیا وہ یہ تھا کہ جا کے ان کو دونوں کو موت کی وادیوں میں سلا دیا جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دوستو، ہم اس طرف آنے سے پہلے میں آپ کو اسلامک انجنکشنز کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اسلامی احکامات کیا ہیں۔ عرب میں اس وقت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت وہ اسلام ابھی انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، ان کا نام تھا ویح قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بہت خوبصورت تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا باری تعالیٰ ان کو مسلمان کر دے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور وہاں پر آیا تو وہ وہاں پر زار و قطار رونا شروع ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ، کیا میں مسلمان ہو سکتا ہوں؟
کیا میں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اور روتے ہوئے اس نے بتایا کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں جنگ پہ جا رہا تھا تو اس وقت میری بیوی حاملہ تھی، تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے ہو سکتا ہے زیادہ ٹائم لگ جائے، اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی کفالت کر لینا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے جا کے زندہ درگور کر دینا۔ اور روتے ہوئے اس نے بتایا ناظرین کہ مجھے جنگیں لڑتے ہوئے وہاں پر بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، جب میں 5-6 سال کے بعد واپس آیا تو میں اپنے دروازے پہ پہنچا تو ایک بچی کھڑی ہوئی تھی، تو میں نے اس بچی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ بچی نے بڑی معصومیت سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ تو وہ بچی میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور زار و قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا بابا بابا، میں نے آپ کو ہمیشہ مس کیا، میں نے بابا آپ کی شفقت کو ہمیشہ محسوس کیا کہ آپ میرے سے دور تھے، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں گھر میں گیا تو میں نے لڑکی کی طرف اشارہ کرتے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ تو میری بچی نے اشارہ کیا کہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں قبائلی روایات کا ہاتھوں ستایا ہوا سردار، جس نے 70 سے زیادہ بچیوں کو زندہ درگور کر چکا تھا، میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کو لے کے میں جنگل کی طرف نکل گیا، اور جا کر میں نے وہاں پر ایک ریتلے ٹیلے میں وہاں پر جا کے جس وقت اپنی بیٹی کے لیے گڑھا کھودا اور اپنی بیٹی کو اس میں نے دفن کرنا شروع کیا، تو جب تو راستے میں میری بیٹی جو ہے اس وقت مجھے اس سے پوچھا اس نے کہ بابا آپ اتنے عرصے کے بعد ہیں، شاید آپ مجھے کوئی کھلونے لے کے دینے جا رہے ہیں، آپ مجھے یقیناً جو ہے کھلونے لینے کے لیے لے کے جا رہے ہوں گے۔ لیکن جب میں نے اس کو زندہ اس میں ڈالا تو گردن تک اس کی جس وقت ریت آئی تو بچی نے کہا، اس نے کہا بابا مجھے کھلونے نہ لے کے دیں لیکن مجھے ماریں تو نہ، لیکن میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں نے اسے ابدی نیند سلا دیا۔ صحابی رسول بیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روتے جا رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ اس سے بھیگ گئی۔ اسی وقت وہی نازل ہوئی اور اللہ کی طرف سے فرمان آیا کہ اس کی اس احساس کو اور اس کی اس ندامت کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے اور یہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم اسلام کی نظر سے دیکھیں تو 1000 سے زیادہ جو عالم ہیں، جو فقیہ ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اسلام کے اندر کالا کالی کی، غیرت کے نام پر قتل کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے ملک کے اندر جو تعزیرات پاکستان ہے، جس کو ہم انگلش میں پینل کوڈ، پاکستان پینل کوڈ کہتے ہیں، اس کی دفعہ 311 ہے، جس کے اندر بڑا واضح طور پہ ہے کہ یہ نان کمپاؤنڈیبل افینس ہوگا، اس کی صلح بھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر ہمارے ملک کا آئین پاکستان، ہمارے تعزیرات پاکستان اور اسلام کے اندر کسی جگہ پر جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ بیٹیاں، ان کو تو یہاں تک اجازت دی گئی ہے کہ ایکسیپٹنس اینڈ پرپوزل آر دی مین انگریڈینٹس آف دی نکاح، کہ لڑکی جب تک قبول ہے قبول ہے قبول ہے نہیں کہتی، اور لڑکا جب تک اس کو یہ نہ کہے کہ تمہیں اتنے حق المہر میں اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، اس وقت تک دوستو نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں کیونکہ قانون دان ہوں، آپ کو شریعت کورٹ کا ایک فیصلہ سناتا ہوں، جس میں شریعت کورٹ پاکستان کے اندر ایک فیصلہ دیا گیا کہ لڑکا اور لڑکی کا ایک دوسرے کو میاں بیوی تسلیم کرنا اور اس پہ کاربند رہنا وہ نکاح کے زمرے میں آتا ہے۔ دوستو، ہمارے بزرگ جس وقت تھے تو اس وقت آئلی قانون نہیں تھا، تو اس وقت صرف ایکسیپٹنس اینڈ پرپوزل کی بنیاد پہ، ایجاب و قبول کی بنیاد کے اوپر ہی نکاح ہوتے تھے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سردار شیر باز کی قبالی روایات کو اس دور کے اندر سامنے رکھتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو جو اس کی بیوی تھی اور احسان اللہ ایک معصوم جوڑے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ میں حکام بالا سے اور انصاف کے منظروں میں بیٹھے ہوئے میں ان دیوتاؤں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر خدارا اس طرح کا قانون بنائے جائیں، اس طرح کا سسٹم متعارف کرایا جائے کہ جس سے آئندہ کے لیے کسی آدمی کو یہ جرت نہ ہو سکے کہ وہ کسی بے گناہ کو اس طریقے سے ابدی نیند سلا دے۔ اللہ آپ کو اور ہم کا سب کا ناکامی و ناصر ہو۔ دوستوں، میں آپ کو پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں سے محبت کریں، پیار کریں، ان کو اعلیٰ تعلیم دیں۔ اگر مرد کو زیادہ طاقت دی ہے
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو کمزور سمجھتے ہوئے اس کو مرنا شروع کر دے. وما الینا الا البلاغ.